الرحمن الرحیم او فی وقت معین فوقتیۃ مطلقہ او غیر معین فمنتشرۃ مطلقہ۔ موضوع کے لیے محمول کی نسبت ضروری ہونے کا حکم کسی وقت معین میں لگایا گیا ہو تو وہ وقتیہ مطلقہ، اور وقت غیر معین میں یہ حکم اگر لگایا گیا ہو تو وہ منتشرہ مطلقہ۔ قولہ او فی وقت معین عطف علی قولہ ما دام ذات الموضوع، اسقاط مصنف کے قول مادامہ ذات الموضوع پر ہے۔ قولہ فوقتیۃ مطلقہ ہی التی حکم فیہا بضرورت النسبۃ فی وقت معین، یہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہو وقت معین میں، جیسے بالضرورت کل نفس ذائقۃ الموت عند الاجل المقرر لہا، ضروری طور پر ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ تو یہاں ایک وقت معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اس لیے یہ وقتیہ مطلقہ۔ یہ مثال ایجاب کی ہے، اور سلب کی مثال بالضرورت لا شیء من النفس بذائقۃ الموت فی الوقت الذی قدرت حیاتها فیہ، ضروری طور پر کسی بھی جان کو موت کا مزہ نہیں چکھنا ہے اس وقت میں جس میں کہ اس کی حیات مقدر ہے۔ تو جس وقت میں حیات مقدر ہے اس وقت میں ضروری طور پر کسی بھی جان کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہاں نسبت سلبی کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ایک وقت معین میں۔ فقد حکم فی المثال الاول ان ثبوت الموت للنفس ضروری فی وقت معین، تو پہلی مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ جان کے لیے موت کا ثبوت ایک وقت معین میں ضروری ہے۔ وفی الثانی ان سلب الموت عنہا ضروری فی وقت معین، اور دوسری مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ اس سے موت کا سلب ضروری ہے ایک وقت معین میں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ وَقْتِيَّةٌ، اس قضیہ کا نام وقتیہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ حکم یہاں وقت معین میں ہوتا ہے تو اسی وقت کا اعتبار کرتے ہوئے اسی کی طرف اس قضیہ کو منسوب کر دیا گیا اور نام رکھ دیا گیا وقتیہ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ وَقْتِيَّةٌ، اس کا نام وقتیہ رکھا گیا لاعتبار تعین الوقت فیہا، اس لیے کہ اس میں تعین وقت کا اعتبار ہوا مطلقہ، اور مطلقہ نام اس وجہ سے رکھا گیا لعدم تقییدہا باللا دوام او باللا ضرورہ، اس وجہ سے کہ لا دوام یا لا ضرورت سے یہ مقید نہیں۔ ولہذا اذا قیدت باللا دوام حذف الاطلاق من اسمہا، یہی وجہ ہے کہ جب اس قضیہ کو لا دوام سے مقید کر دیا جائے تو اس کے نام سے اطلاق حذف ہو جاتا ہے۔
فکانت وقتیہ، اور اس وقت اسے صرف وقتیہ کہا جاتا ہے، کما سیجیء فی المرکبات، جیسا کہ اس کا بیان مرکبات میں آئے گا۔ قولہ او غیر معین عطف علی قولہ معین، اس کا عطف مصنف کے قول معین پر ہے۔ قولہ فمنتشرہ مطلقہ ہی التی حکم فیہا بضرورت النسبۃ فی وقت غیر معین۔ منتشرہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں وقت غیر معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا، جیسے بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما، ضروری طور پر ہر انسان ایک وقت میں سانس لیتا ہے، وبالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس فی وقت ما، اور ضروری طور پر ایک وقت میں کوئی بھی انسان سانس نہیں لیتا۔ تو یہاں وقت غیر معین میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ فقد حکم فی المثال الاول ان ثبوت التنفس للانسان ضروری فی وقت غیر معین، تو پہلی مثال میں یہ حکم لگایا گیا کہ انسان کے لیے تنفس کا ثبوت ضروری ہے فی وقت غیر معین، وقت غیر معین میں۔ وفی الثانی ان سلب التنفس عنہ ضروری فی وقت غیر معین، اور دوسری مثال میں یہ حکم لگایا گیا کہ انسان سے تنفس کا سلب ضروری ہے وقت غیر معین میں۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُنْتَشِرَةً، اس قضیہ کا نام منتشرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں وقت کی تعین نہیں ہوتی، اور جب وقت کی تعین نہیں ہوتی ہے تو حکم یہاں متعدد اوقات میں منتشر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام منتشرہ رکھ دیا گیا۔ لانتشار وقت الحکم فیہا، اس لیے کہ اس قضیہ میں وقت حکم منتشر رہتا ہے، وہ عدم تعین ہی، اور وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔ ہوا مطلقہ، اور مطلقہ نام اس وجہ سے رکھا گیا لما ذکرنا فی الوقتیۃ المطلقہ، اس کا نام مطلقہ اسی وجہ سے رکھا گیا جو وجہ وقتیہ مطلقہ میں مذکور ہو چکی، یعنی وقتیہ مطلقہ چونکہ لا دوام سے مقید نہیں ہے، لا دوام یا لا ضرورت سے مقید نہیں ہے، اس وجہ سے جیسے اس کا نام مطلقہ رکھا گیا اسی طرح سے منتشرہ مطلقہ بھی لا دوام یا لا ضرورت سے مقید نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا بھی نام مطلقہ رکھ دیا گیا۔ ہوا مطلقہ لما ذکرنا فی الوقتیۃ المطلقہ، اور مطلقہ نام رکھنے کی وجہ وہ ہے جو ہم وقتیہ مطلقہ میں بیان کر چکے ہیں۔ قولہ بدوامھا اے بدوام النسبت، یعنی نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا ہو، یعنی ابھی تک گفتگو اس تقدیر پر تھا، ان قضایا کا بیان تھا جن قضایا میں نسبت کے ضروری ہونے کا حکم ہو۔ اب یہاں سے اس قضیہ کا بیان ہے، بلکہ ان قضایا کا بیان ہے جن میں نسبت کے دائمی ہونے کا حکم ہوتا ہے۔ تو قضیہ میں اگر نسبت کے دائمی ہونے کا حکم ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ نسبت کے دائمی ہونے کا حکم کیا ذات موضوع کے وجود کے سارے اوقات میں ہے یا محض اسی وقت تک ہے
جب تک کہ ذات موضوع وصف موضوع سے متصف ہو۔ اگر نسبت کے دائمی ہونے کا حکم وجود موضوع کے سارے اوقات میں ہو تو اسے دائمہ مطلقہ کہا جاتا ہے۔ فدائمۃ المطلقہ ہی التی حکم فیہا بدوام النسبت ما دام ذات الموضوع موجودتاً، دائمہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کے دوام کا حکم لگایا گیا ہو جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، جیسے کل نبی معصوم بالدوام، ہر نبی دائمی طور پر معصوم ہے۔ تو یہاں پر وجود موضوع کے سارے اوقات میں معصوم کی نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ یہ مثال ایجاب کی۔ سلب کی مثال لا شیء من الملک بعاصٍ بالدوام، کوئی بھی فرشتہ دائمی طور پر عاصی نہیں۔ تو یہاں پر نسبت سلبی کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا وجود موضوع کے سارے اوقات میں۔ فقد حکم فی المثال الاول بدوام ثبوت العصمت للنبی، تو پہلی مثال میں عصمت کے ثبوت کے دائمی ہونے کا حکم نبی کے لیے لگایا گیا، اور فی الثانی، اور دوسری مثال میں فرشتے سے عصیان کے سلب کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَائِمَةً، اس کا نام دائمہ کیوں پڑا؟ تو وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ معنی دوام پر یہ قضیہ مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کا نام دائمہ پڑ گیا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَائِمَةً، اس کا نام دائمہ اس وجہ سے رکھا گیا لاشتمالها علی الدوام، اس وجہ سے کہ یہ قضیہ دوام پر مشتمل ہے۔ وہ مطلقہ، اور مطلقہ نام اس وجہ سے رکھا گیا لأن الدوام فیہا غیر مقید بوصف او وقت، اس وجہ سے کہ اس قضیہ میں دوام کسی وصف یا کسی وقت سے مقید نہیں۔ والفرق بین الضرورت والدوام ان الضرورت ہی استحالۃ انفکاک شیء عن شیء والدوام عدم انفکاکہ عنہ وإن لم یکن مستحیلا۔ ضرورت اور دوام کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو ضرورت کا مطلب ہے کہ ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونا محال ہو، اور دوام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے دوسری شے سے جدا تو نہ ہو تاہم جدائی محال نہ ہو۔ تو دوام اور ضرورت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جہاں پر ضرورت کا صدق ہوگا وہاں پر دوام کا صدق ہوگا، لیکن جہاں پر دوام صادق آئے وہاں پر ضرورت کا صدق کوئی ضروری نہیں۔ والفرق بین الضرورت والدوام، اور ضرورت اور دوام کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الضرورت ہی استحالۃ انفکاک شیء عن شیء، ضرورت کا معنی ہے ایک شے کا دوسری شے سے جدائی کا محال ہونا، والدوام عدم انفکاک ہو، جبکہ دوام نام ہے ایک شے کا دوسری شے سے منفک اور جدا نہ ہونا، وإن لم یکن مستحیلا، اگرچہ وہ محال نہ ہو۔ فالدوام عام من الضرورہ، لہذا دوام ضرورت سے عام ہے۔ قول او ما دام الوصف، یا نسبت کے دائمی ہونے کا حکم وجود موضوع کے سارے اوقات میں نہ ہو بلکہ صرف اسی وقت ہو جبکہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو۔ او ما دام الوصف عطف علی قولہ ما دام الذات، اسقاط مصنف کے قول ما دام الذات پر۔ قولہ فعرفیۃ عامہ، تو وہ عرفیہ عامہ ہی التی حکم فیہا بدوام النسبت ما دام وصف الموضوع موجودا۔ عرفیہ عامہ وہ قضیہ جس میں نسبت کے دائمی ہونے کا حکم لگایا گیا جب تک کہ وصف موضوع موجود ہو۔
ومثالها ایجابا وسلبا ما مر فی المشروطۃ العامہ، اور اس کی مثال ایجابا اور سلبا وہی ہے جو مشروطہ عامہ میں گزر چکی۔ فرق اتنا ہے کہ مشروطہ عامہ میں بالضرورہ کا لفظ تھا اور یہاں بالضرورت کی جگہ پر بالدوام لگانا ہوگا۔ جیسے کل متکلم متحرک اللسان بالدوام ما دام متکلما، یہاں بالضرورہ کی جگہ بالدوام لگانا ہوگا۔ والفرق بینہما کالفرق بین الدائمۃ والضروریہ، ان دونوں کے درمیان فرق یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے درمیان فرق ویسے ہی ہے جیسے دائمہ اور ضروریہ کے درمیان فرق ہے، یعنی جس طرح دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جہاں ضروریہ مطلقہ صادق آئے گا وہاں دائمہ مطلقہ بھی صادق آئے گا، لیکن جہاں دائمہ مطلقہ صادق آئے وہاں ضروریہ مطلقہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح سے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جہاں مشروطہ عامہ صادق آئے گا وہاں عرفیہ عامہ بھی صادق آئے گا، لیکن جہاں عرفیہ عامہ صادق آئے وہاں مشروطہ عامہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں۔ والفرق بینہما کالفرق بین الدائمہ والضروریہ، اور ان دونوں کے درمیان فرق ویسے ہی ہے جیسے دائمہ اور ضروریہ کے درمیان فرق ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عُرْفِيَّةً، اس کا نام عرفیہ اس وجہ سے رکھا گیا لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ، اس لیے کہ جب آپ کہیں کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، ہر متکلم متحرک اللسان، یعنی جب اتنی بات کہی جائے کل متکلم متحرک اللسان، یعنی ہر متکلم کی زبان ہلتی متحرک رہتی، تو جو بھی شخص اس جملے کو سنتا ہے وہ اس سے یہی سمجھتا ہے کہ وہ متحرک اللسان اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ وصف تکلم کے ساتھ متصف، یعنی جب تک وہ متکلم ہے، جب تک بول رہا ہے، محض اسی وقت تک اس کی زبان متحرک ہے، اور جہاں بولنا بند کر دے خاموش ہو جائے اس وقت اس کی زبان متحرک نہیں رہے گی بلکہ ساکن ہو جائے گی۔ تو عرف عام میں اس کا یہی معنی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں تحرک لسان کا دوام متکلم کی ذات کے لیے اس کے وجود کے سارے اوقات میں نہیں ہے بلکہ صرف اسی وقت ہے جبکہ وہ وصف تکلم کے ساتھ متصف ہو۔ تو چونکہ عرف عام میں یہی معنی سمجھا جاتا ہے اس لیے عرف کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا نام عرفیہ رکھ دیا گیا۔ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ کل متکلم متحرک اللسان، ہر متکلم متحرک اللسان، یہاں فی الحال ما دامہ متکلمن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں صرف اسی جملے سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ عرف عام میں اس جملے سے کیا سمجھا جاتا ہے۔ باقی جب ما دامہ متکلمن کہہ دیا تو عرف عام کیا جو بھی شخص سنے گا وہ فوراً اس کا معنی سمجھ جائے گا، بالکل صراحت ہو گئی، تو عرف کی طرف پھر منسوخ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں صرف کل متکلم متحرک اللسان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، فی الحال یہاں ما دامہ متکلمن لگانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یفہم فی العرف ان ثبوت تحرک اللسان لذات المتکلم لیس دائما بل ما دام متکلما، عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ذات متکلم کے لیے تحرک لسان کا ثبوت دائمی نہیں ہے بلکہ اسی وقت تک ہے جبکہ وہ متکلم۔ فلما کان ھذا المعنى ماخوذا من العرف نسبت القضیۃ الیہ، تو جب یہ معنی عرف سے ماخوذ ہوا تو اسی کی طرف اس قضیہ کو منسوب کر دیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا عرفیہ۔ وعامہ،
اس کا نام عامہ اس وجہ سے رکھا گیا لأنہا عام من العرفیۃ الخاصہ، اس وجہ سے کہ عرفیہ خاصہ سے عام، التي ستجیء فی المرکبات، جس کا بیان انشاءاللہ مرکبات میں آئے گا۔ قولہ او بفعلیتها، یا موضوع کی طرف محمول کی جو نسبت کی گئی ہے اس نسبت کی فعلیت کا حکم لگایا گیا تو وہ مطلقہ عامہ۔ عطف علی قولہ بضرورت النسبہ، اسقاط مصنف کے قول بضرورت النسبہ پر۔ قولہ مطلقۃ عامہ ہی التی حکم فیہا بفعلیت النسبۃ اے بثبوتها او سلبها فی احد الازمنۃ الثلاثہ۔ مطلقہ عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت کی فعلیت کا حکم لگایا گیا، یعنی اس نسبت کے ثبوت کا یا سلب کا حکم لگایا گیا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل، ہر انسان بالفعل سانس لیتا ہے، کوئی بھی انسان بالفعل سانس نہیں لیتا۔ تو پہلی مثال کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سانس لیتا ہے، اور دوسری مثال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں سانس نہیں لیتا۔ فقد حکم فی المثال الاول ان ثبوت التنفس للانسان بالفعل، تو پہلی مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ انسان کے لیے تنفس کا ثبوت بالفعل ہے، اے فی احد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں۔ وفی الثانی ان سلب التنفس عنہ بالفعل، اور دوسری مثال میں اس بات کا حکم لگایا گیا کہ انسان سے تنفس کا سلب بالفعل ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُطْلَقَةً، اس کا نام مطلقہ اس وجہ سے رکھا گیا لِأَنَّ الْقَضْيَةَ إِذَا أُطْلِقَتْ وَلَمْ تُقَيَّدْ بِالضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا يُفْهَمُ مِنْهَا فِعْلِيَّةُ النِّسبَةِ۔ مطلقہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قضیہ کو جب مطلق رکھا جائے اور ضرورت یا دوام سے مقید نہ کیا جائے، ضرورت وغیرہ سے مقید نہ کیا جائے، یفہم منہا فعلیت النسبت، تو اس سے نسبت کی فعلیت ہی سمجھی جاتی۔ یعنی اگر صرف اتنا کہا جائے کل انسان متنفس اور کسی جہت سے اسے مقید نہ کیا جائے تو اس سے یہی معنی سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان تینوں زبانوں میں سے ایک زمانے میں سانس لیتا، تو اس سے نسبت کی فعلیت ہی سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام مطلقہ پڑ گیا۔ وعامہ لأنہا عام من الوجودیت اللا دائمہ والوجودیت اللا ضروریہ، اور عامہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہے، کما ستعرف فی المرکبات، جیسا کہ مرکبات میں آپ جانیں گے۔ وعلم ان القضیۃ الحملیہ اذا كان المحمول فيها فعل ماضیا او حالا او مستقبلا فهي تكون مطلقۃ عامہ۔ جان لو کہ قضیہ حملیہ میں محمول جب فعل ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو تو وہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے۔ لأن الحکم فیہا مقید بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اس لیے کہ اس میں حکم تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے سے مقید، جیسے سخر الشمس والقمر، کل یجری لأجل مسمى، سوف استغفر لکم ربی۔ تو پہلی مثال ماضی کی ہے، دوسری مثال حال کی ہے، اور تیسری مثال مستقبل کی۔ تو ان مثالوں میں چونکہ حکم تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے سے مقید ہے،
اس وجہ سے یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے۔ مطلقہ عامہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جس میں تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زمانے میں حکم لگایا گیا ہو، تو اب ان مثالوں میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں حکم لگایا گیا ہے، اس لیے یہ سب مطلقہ عامہ